الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم مختصر گفتگو کرتے ہیں کہ بیٹیاں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اس مکروہ چہرے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب کسی کو بھی لڑکی کی بچی کی پیدائش کی خبر دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو دن بھر اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ رہتا اور وہ غصے کی حالت میں رہتا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ قوم سے جو ہے چہرہ چھپاتا رہتا، مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ اس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ کیا وہ اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اس کو مٹی میں دبا دے گا۔ کتنا ہی برا جو ہے وہ حکم لگاتے ہیں۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو عزت اور مقام عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ ایسی چیز نہیں کہ جس کو ذلیل کیا جائے۔ تخلیق کے اندر مرد و عورت جو ہے وہ بالکل برابر ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے بہترین جو ہے طریقے کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں اور سب سے اچھا جو ہے وہ سلوک کرتا ہوں۔ اسلام نے بیٹیوں کو وراثت سے کبھی بھی محروم نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر وراثت سے محروم کر دیا جاتا، اور فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان کے الگ الگ حصے جو ہے وہ مقرر کیے۔ سورہ آل عمران دوسرے رکوع کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ان کے وراثت کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اسی طرح معاشرے کی بقا کا ضامن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو قرار دیا۔ ارشاد فرماؤ، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں دھیان کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اسی طرح عورت کے حوالے سے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ عورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو وہ عورت کہ جس نے مرد کو دودھ پلا کر بڑا کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس۔ یہ اس لیے ہے کہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ اب وہی شخص جو ہے وہی بچہ بڑا ہو کر وہ عورت کی عزت نہ کرے، احترام نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تربیت کے اندر جو ہے وہ فرق ہے۔ بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تو کل قیامت والے دن وہی بچیاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی اور اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑ کر کہیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی ہوئی سے پوچھا جائے گا کس گناہ پر قتل کی گئیں، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ پر قتل کیا گیا، تو وہ بچیاں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے پوچھیں گی کہ تم نے ہمیں کس ظلم پر اور کس گناہ پر جو ہے وہ قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ اس بچی سے بھی پوچھے گا اٹھا کہ تمہیں کس وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر دفن کیا گیا تھا۔ دیکھیں
یہ کتنی بڑی بات ہے جو آج کے دور کے اندر لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں اور بچیوں کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں اسلام سے وہ جو ہے جہالت کی وجہ سے ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو زیادہ پیار کیا جس طرح کے زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان برابری جو ہے وہ رکھو۔ بیٹی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من کان لہ انثی فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدھا علیہا، کہ جس کے ہاں بچی پیدا ہوئیں اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے دفن نہیں کیا، نہ اس کو حقیر و ذلیل سمجھا اور نہ لڑکوں کو اس کے مقابلے میں ترجیح دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل تدرک لہ ابنتان فیحسن الیہما ما صاحبتاہ، کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی اور نیک تربیت پرورش کریں تو وہ دونوں اسے جنت میں لے کر جائیں گی۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن، کہ جس شخص کو بچیوں کے بارے میں آزمائش کے اندر ڈالا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، کن لہ ستر من النار، تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے ڈال جو ہے وہ بن جائیں گی۔ اسی طرح بیٹیوں کی پیدائش اور پرورش کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عال ثلاث بنات، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں فأدبہن وزوجہن، اور ان کی اچھی تربیت کرے اور مناسب جگہ ان کی شادی کرے، فلہ الجنہ، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ تو بیٹیوں کی پرورش اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، الرجل راع فی اہلہ، مرد اپنے اہل و عیال کا نگہبان ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اور اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے دوسری روایت یہ ہے کہ کفا بالمرء اثما ان یدعی من یقوت، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ جس کی روزی کا ذمہ دار ہے اسے ضائع کر دیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ان کے والد بشیر انہیں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے کو ایک غلام تحفے میں دیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلُّ والدیک نحلت مثلہ، کیا تم نے اپنے ہر بچے کو ایسا ہی تحفہ دیا ہے؟ حضرت بشیر نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرجعہ، تو پھر اس سے بھی واپس لے لو۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کے حوالے سے کیسا جو ہے وہ عمدہ جو ہے فرمان علی شان جاری فرمایا کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کا بچہ آیا، اس نے اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اس سے پیار کیا، اس کو چوما، پھر کچھ ہی دیر کے بعد اس کی بچی آئی اور اس نے جو ہے اسے دوسری طرف بٹھا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فما عدلت بینہما، تم نے ان دونوں میں برابری نہیں کی، لہذا بچوں کے ساتھ ترجیح اور امتیازی سلوک ہرگز نہیں کیا جانا چاہیے۔ جس طرح آپ بیٹوں کی تربیت کرتے ہیں اسی طرح آپ جو ہے وہ بیٹیوں کی بھی تربیت کریں، جس طرح آپ بیٹوں سے محبت کرتے ہیں اسی طرح آپ بیٹیوں سے بھی محبت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اجر ثواب کی نیت کے ساتھ یہ معاملات کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔